کیونکہ موت کے دو پہلو ہیں، ایک مومن کی موت اور ایک کافر کی موت۔ مومن کی موت ہے بڑی حسین و جمیل، اور کافر اور فساق کی موت ہے بڑی خطرناک۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ آپ جب فاسق گنہگار اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کس شکل میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کنی آپ دکھائیں تو صحیح۔ تو جب خلیل اللہ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ اپنا رخ پھیر لیں، جب انہوں نے رخ پھیرا تو انہوں نے وہ شکل اختیار کی، وہ جو مجرموں کے اور کافروں کے پاس جاتے ہیں جس شکل کے اندر، تو کہا کہ اب ذرا دیکھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا۔ سوچے وہ کتنی ہیبتناک شکل ہوگی کہ اللہ کا خلیل، نبی جتنا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، نبی جیسا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا طاقتور اللہ کا پیغمبر جو کافر اور فاسقوں کے پاس جس شکل میں ملک الموت جاتے ہیں اس شکل کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ نہ کرے کہ وہ شکل میں حضرت ملک الموت ہمارے پاس آئے، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، آنکھوں کو ہم نے بد نظری کے لیے وقف کر دیا ہے، گندے اور غلط مناظر ہماری زندگی کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہماری زندگی کے اندر ہے۔ وہ کون سا گناہ اور جرم ہے جو اپنی زندگی میں نہیں؟ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کی یاد انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی طبیعت گناہ پر آمادہ ہو، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی دیندار کہلانے والا طبقہ بھی موت سے غافل ہے، اور موت ہے بڑی خطرناک، اور ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ولی سے تو کم سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی ولی سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ چلتے پھرتے روڈ کے لوگ بھی اپنے آپ کو کوئی کم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے مالیگاؤں کا تو ماحول ہی جدا ہے، جو داڑیاں مڈا کر کے بیڑیاں پیتے ہوئے کرسیوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی مولانا اسحاق سے بات کرتا ہے تو کوئی سید شادات سے بات کرتا ہے، اور کوئی قبرستان کے مردوں سے بات کرتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ سوچیں جن کی زندگیوں میں نماز کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ گرمی میں استنجا کا سنت طریقہ کیا ہے اور سردی میں کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکیں، وہ بھی اولیاء اللہ سے بے نقاب و بے حجاب گفتگو کر۔ یعنی دیکھیں نا شعبدے بازی کا کیسا دور ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی مولانا اسحاق سے بات نہ کریں، کسی صاحب مزار کا کشف آپ کو نہ ہو، لیکن اگر آپ کی زندگی میں شریعت پر استقامت اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل ہے تو اس سے بڑی کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ استدراج کی شکل میں ہواؤں پہ اڑنا، ہواؤں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا، یہ تو سادھو بھی کرتے، کافر لوگ بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں، جادوگر بھی کہ وہ جناب سرکار غریب نواز کے مقابلے میں جو جے پال جوگی آیا تھا، کیا وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا تھا؟ تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنا، بغیر آگ کے چائے تیار کر لینا، سکہ گرم کر لینا، یہ سب فضول باتیں، بکواس ہے سب، اور میری قوم اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ قوم کا پورا مزاج اسی کی طرف ہے، شعبدہ بازی کی طرف، یہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ ولایت کی 17ویں منزل میں پہنچتا ہے تو اس سے کرامتوں کا صدور ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ کرامت بتاتا ہی رہے تو وہ آدھے رستے میں بھی وہی اٹک جائے گا، آگے کی منزل طے نہیں کرے گا۔ بلکہ پھر وہ ہوشیار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کرامتوں کو چھپا کر کے مزید آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ 100ویں منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر قدرت کہتی ہے کہ اب ذرا دین کے بھلے کے لیے کچھ کرو، کچھ بتاؤ، تو پھر وہ کرامت بتاتا ہے۔ یہاں تو حال ہی عجیب ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے آج، شعبدہ بازی انشاءاللہ کبھی
کرامت معجزہ شعبدہ بازی پر ہم کبھی اس عنوان کو لے کر اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ ایک شخص سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، بہت ان کے پاس رہا، بہت ان دنوں شہرہ تھا لوگوں کا اور بہت لوگ مشہور تھے۔ یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد 3 دن تک کے رات، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم 3 دن سے ہو، آنے کا مقصد بیان نہیں کرتے، تو کہا حضرت مرید ہونے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا کوئی شریعت کے خلاف پھر عمل تو نے دیکھا؟ تو کہا نہیں، شریعت کے خلاف تو کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹا یہی اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی شریعت پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی اپنے دور کا وہی ہے جو سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ قبر میں کرامت کام نہیں آئے گی، قبر میں شریعت کام آئے گی۔ تو جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ شریعت پر عمل ہے، تو لوگ شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مت جاؤ ڈھونگ کی طرف، فتنے فساد کی طرف، فتنوں کا دور ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت کو یاد کر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے، گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے۔ تو کافر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافر جب مرتا ہے، بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ کتنا بھی کھا لے بھوکا مرتا ہے، کتنا بھی پی لے پیاسا مرتا ہے، یہ اس کی موت ہے۔ لیکن جب مومن کو موت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا۔ مومن کی موت کے وقت موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا، وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان میں سے خاص جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ گاؤں والے شہر والے کیسا ہی کفن پہنا دیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے، جو حضور کا سچا عاشق، نیک انسان، باعمل آدمی، جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس وقت یہ خاص بات ہے، جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنا چاہیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی مرنے والا ہو، دنیا سے جانے والا ہو، تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے، شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے، بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے، اور وہاں خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن موت ہے بڑی مشکل، بہت مشکل ہے، نیک لوگوں کو بھی موت بہت مشکل سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے، اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کروں، تم سے ملاقات کروں۔ حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا، لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے نا، اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی، موت تو پھر آنی ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اٹھیں گے، لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتا، اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے،
کیونکہ جب 500 سال 1000 سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں. تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے، تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے. بہت اس منزل سے اس وادی سے میں گزرنا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم ساری زندگی عبادتیں کریں، سجود کریں، رکوع کریں، لیکن ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے.